بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ شریف آنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے پہلے سال یعنی سن 623 عیسوی میں، جبکہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ آئے ہوئے 1 سال گزر چکا تھا، لکھوایا۔ اور اس آئین یا منشور کے مطابق مدینہ کے شہری چاہے کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، اس بات کے مجاز تھے کہ اپنے دین پر کاربند رہیں، اور کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ دوسرے کے معاملات میں مداخلت کرے۔ لیکن مختلف دین کے ماننے والوں کا یہ فرض ضرور بنتا تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہو تو وہ اپنی قوتوں کو جمع کر کے مقابلے پر نکل آئیں۔ ہم اس آئین یا منشور کے کچھ حصے جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بنایا، پڑھنے والوں کی نظر سے گزارتے ہیں۔ البتہ ہم یہ بھی کہیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون میں دوسرے مذاہب کو جو آزادی دی تھی، تو اس سلسلے میں انہوں نے قرآنی آیات سے الہام لیا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی دوسرے سورہ بقرہ کی 62ویں آیت میں یوں فرمایا ہے، یعنی وہ جو ایمان لائے یعنی دین اسلام میں داخل ہوئے، اور وہ جو یہودی، مسیحی اور صابئی ہوئے، اگر حقیقت میں خدا پر ایمان لائیں اور روز جزا پر یقین رکھیں تو نیک عمل انجام دینے پر اللہ انہیں اجر دے گا اور ان پر خوف یا غم طاری نہیں ہونے دے گا۔ صابئین کی جن کا تذکرہ اس آیت میں ہوا ہے، ایسے لوگوں کو کہا جاتا تھا جو ستاروں اور فرشتگان کی پوجا کرتے تھے، لیکن اللہ پر بھی یقین رکھتے تھے۔ مندرجہ بالا آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں، عیسائیوں اور حتیٰ کہ صابئین کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہیں کیا، تاہم شرط یہ ہے کہ وہ لوگ نیک کام انجام دیں، ان کا ایمان سچا ہو اور اس میں دکھاوا، ریا اور کھوٹ شامل نہ ہو۔ قرآن کی 5ویں سورہ المائدہ کی 66ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں اور مسیحیوں کے بارے میں کچھ اس طرح اظہار نظر کیا: اگر وہ یعنی یہودی اور مسیحی تورات اور انجیل پر عمل کریں تو ان کے خدا نے ان پر نازل کیا ہے تو اس پر کاربند رہیں۔ مسلمان کہتے ہیں کہ یہاں خدا کا مطلب وہی قرآن ہے، تو وہ اوپر اور نیچے یعنی زمین اور آسمان میں خدا کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوں گے، اور ان یعنی یہودیوں اور مسیحیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل عدل اور انصاف ہیں، یعنی تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر برے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ اوپر آیتوں کا جو حوالہ دیا ہے، اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ وہ قانون یا آئین جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں تدوین کیا، بنوایا اور جو ہجرت کے پہلے سال نافذ ہوا، وہ دراصل قرآنی احکام کے عین مطابق تھا، البتہ اس کے الفاظ اور جملات قرآنی آیات کا حصہ نہیں تھے۔ دنیا کے کسی بھی بانی دین نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دوسرے دین کے ساتھ مداوا نہیں کیا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی کہ مدینے کے دوسرے دین کے ماننے والے اسلام کے سائے تلے آزادانہ زندگی بسر کریں، اور انہیں اطمینان دلایا کہ کوئی بھی ان کے لیے مزاحمت ایجاد نہیں کرے گا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی جانتے تھے کہ ان کے دین کو جو آزادی اور برابری کی بنیادوں پر استوار ہے، دوسرے مذاہب سے خطرہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ تو عین ممکن ہے کہ اسلام دوسرے مذاہب کو اپنے اثر کے تحت لے لے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ دوسرے مذاہب اسلام پر اثر انداز ہو سکیں۔